اگر فتح مکہ کو دیکھا جائے نا تو حسن اخلاق کہتے کسے ہیں سمجھ میں اسی وقت آتا ہے. اللہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے دور کے اندر حسن اخلاق سمجھتے کس کو ہے؟ حسن اخلاق سمجھا اس کو جاتا ہے کہ جو میرا قریبی ہے، جو میرا دوست ہے، جو میرا رشتہ دار ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے یا جس سے میرے تعلقات ہیں، اس سے تو کریں گے ہم حسن اخلاق سے بات. لیکن جس سے میری دشمنی ہے، ناراضگی ہے، اگر وہ مجھ سے کوئی ٹکر بھی لگا لیتا ہے یا کوئی معاملہ بھی ہو جاتا ہے تو اس وقت اخلاق کہاں گم ہو جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے. یعنی ہم آج حسن اخلاق سمجھتے اس بات کو ہیں کہ اگر قریبی رشتہ دار، دوست، احباب محبت کرنے والا ہے تو ہم اس سے حسن اخلاق سے پیش آتے اور پھر کہتے ہیں بابا ہم بڑے حسن اخلاق والے ہیں. لیکن اگر فتح مکہ پر غور کیا جائے نا تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو، اگر اس کے سامنے مسکرا کر پیش آیا جاتا ہے نا، اسی کو حسن اخلاق کہا جاتا. بہت اچھی سبحان فتح مکہ کیا تھا اگر بندہ غور کرے؟ فتح مکہ یہ وہ عظیم فتح تھی. مکہ وہ شہر ہے جہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی ہے، جہاں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا بچپن اور جوانی کو گزارا ہے. وہیں پر آپ نے اعلان نبوت کو فرمایا ہے. لیکن اس کے بعد پھر جو آپ پر ظلم و زیادتی ہوئی ہے اور پھر وہ وقت آیا کہ جب آپ کو مکے سے باہر زبردستی طور پر ہجرت کے لیے ایک زبردستی طور پر ابھارا گیا، آپ کو بار بار اس طرف ابھارا گیا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے باہر تشریف لے جائیں، تو آپ نے پھر مکے سے مدینہ ہجرت فرمایا. وہ شہر مکہ کہ آپ رخصت ہوتے ہوئے پھر پیچھے مڑ کر دیکھ کر ارشاد فرماتے کہ مکہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، اگر یہ یہاں کے رہنے والے مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں اس مکے کو کبھی چھوڑ کر نہ جاتا. اتنی محبت کرنے والے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکے شہر سے. اور پھر جب آپ فتح یاب ہو کر آپ جب تشریف لاتے ہیں تو پھر انداز کیا ہے؟ آج اگر کوئی چھوٹا سا علاقہ فتح کر لیتا ہے تو متکبرانہ انداز میں آتا ہے، لیکن حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لا رہے ہیں تو نگاہیں جھکی ہوئی ہیں. اور بعض راویوں نے یہ بیان فرمایا ہے کہ آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی گردن کو اتنا نیچے کی طرف جھکا لیا تھا کہ اونٹ کے سر سے آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک لگ رہا تھا. اتنی عاجزی کے ساتھ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے وقت مکے میں داخل ہوئے ہیں. اور پھر جب آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد جب آپ نے اپنی نگاہ کو عوام کی طرف دوڑایا جی تو اس وقت عوام میں کون کون تھے؟ سرداران قریش. کہ وہ سردار کے جن کی وجہ سے مکہ چھوڑنا پڑا ہے، وہ سردار جنہوں نے بائیکاٹ کیا تھا، وہ سردار جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے اوباش نوجوانوں کو لگایا تھا. وہ اوباش لوگ کھڑے ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھروں کی بارش کی تھی الیاذ باللہ. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مقدسہ سے وہ خون مبارک نکلا اور اتنا نکلا کہ آپ کی نالین مبارک بھی اس خون مبارک سے تر ہو گئی. اتنا ظلم. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب ہوں، حضرت خباب ہوں، حضرت خبیب ہوں، یہ دیگر جتنے صحابہ کرام جو غلام صحابہ تھے انہیں اتنا زد و کوب کیا گیا. لیکن پھر کمال یہ کہ آج 10,000 انصار و مہاجرین صحابہ کرام تشریف فرما ہے، ہاتھوں میں تلواریں ہیں. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ ان کی طرف ہے. لیکن کمال یہ ہے ہر ایک ظلم کرنے والا ظالم ڈر رہا ہے کہ اب فیصلہ کیا ہوگا. شاید وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ آج تو ہمارے جسم کو بالکل چورا چور کر دیا جائے گا اور جانوروں کے سامنے ڈال دیا جائے گا. لیکن پھر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ ہوتا رہا تھا پیچھے، بالکل ہوتا رہا تھا. اور پھر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کریمانہ لہجے میں ارشاد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی الزام نہیں. فاذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم آزاد ہو. یہ اتنی بڑی ایک جو خوشخبری سنی اور اتنا بڑا اعلان سنا تو جو سارے کفار تھے وہ تو بالکل ایک شوق میں آ گئے کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا، کہ ہم تو کچھ اور سمجھ رہے تھے، آج تو ہمارے ساتھ معاملہ کچھ اور ہونا تھا، لیکن آج ایسا کریم بندے نے اتنا کرم کر دیا ہے کہ ہمارے ساری پچھلی لغزشوں کو ختم کر کے
آج اس نے اخلاق کا ایسا مظاہرہ کیا ہے تو روایت میں آتا ہے وہ جتنے تھے ان میں سے اکثر لوگوں نے آنکھوں میں آنسو لا کر اشک بار ہو کر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قدموں میں آ کر کہتے ہیں حضور ہم نے پچھلے دنوں میں بہت ظلم کیا ہے لیکن ہم سمجھ گئے ہیں کہ جیسا حسن اخلاق آپ کا ہے یہی بتا رہا ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. سبحان اب اللہ. دیر نہ کریں, اللہ. جلدی سے کلمہ پڑھائیں اور ہمیں بھی اپنے غلاموں میں شامل واہ فرمائیں. واہ واہ واہ. یہ فتح مکہ آج ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ حسن اخلاق اپنایا جائے, حضور کی سیرت پر عمل کیا جائے. یہ اخلاق ہی کی تو خوبصورتی ہوتی ہے کہ جو لوگوں کو بالکل دشمنی سے محبت کی طرف لے کر آتی ہے. تو آج وقت ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اس نے اخلاق کا مظاہرہ کرنے کا. سبحان اللہ.